ہوں توجہ کرے میں گل دسنا چاہتا حجرے تو لے کے میرے ممبر تک ماں بینہ بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ جنتیاں حصہ وچوں ایک حصہ میرے حجرے تو لے کے میرے ممبر تک تے ہن توجہ کرو حضرت سیدنا صدیق اکبر کتھے آرام فرمان ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آپ دے حجرے پاک دے نال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا جڑا حجرہ سی اس حجرے دے اندر میرے آقا بھی تشریف فرمانے نال سیدنا صدیق اکبر بھی تشریف فرمانے علماء فرمانے نے اس کو پتہ چلیا دو جنتا صدیق نو ایک ملیا ایک تے وصال دے فوراً بعد جڑا جنتی ٹکڑا سی اللہ رب العزت نے وصال تو بعد سرکار دے نال ایسی سعادت بخشی کہ سرکار دے نال نے کہ دوسری جڑی جنت ہے اللہ رب العزت قیامت والے تیرے نصیب فرمائے میرے آقا دا جڑا حجرہ پاک ہے وہ بھی جنت تے ممبر تک جتنی جگہ ساری جنت اسی جنت وچ سیدنا صدیق اکبر آرام فرما رہے اس طرح آپ کو دو جنتاں عطا کیا جائیں ایک دنیا میں عطا کر دیتی گئی ایک قیامت والے تیرے عطا کی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ دو جنتا جڑا اپنے رب دے حضور کھڑے ہونے تو ڈر جائے اور اے شان تے صدیق تھی نا شان نزول ایسی لیکن اگر کوئی بندہ بھی اپنے رب دے حضور کھڑے ہونے تو ڈر جائے نا اللہ رب العزت دی رحمت دے اندر کمی نہیں اللہ ایک نہیں دو جنتا اس کو بھی عطا فرمائے گا اتنی آپ آؤ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس ویلے آزاد کروایا نا تو لوگوں نے گلہ شروع کر دیتی ہیں میں چلا ایک جمعہ مبارک نو ایک بھی بیان کرا کس طرح آپ نے آزاد کروایا آپ نے کثیر رقم دیتی مہنگے داماں دے اندر حضرت بلال حبشی کو خرید لیا اور آپ کا معمول سی آپ غلام تے لونڈیاں جڑیاں اسلام لے کے آ جاندیاں سن تے سیدنا صدیق اکبر انہاں نو خرید کے آزاد فرماندے سن جدوں آپ ایمان لے کے آئے نا آپ نے کوئی 1000 دینار سن 1000 سونے دے سکے سن جدو ہجرت تے گئے نا تے ایک سکہ میں سارے اللہ دی راہ دے اندر خرچ فرمایا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت بلال حبشی کو جس ویلے آزاد کروایا تو لوگوں نے گلہ شروع کر دیا لوگ کہہ رہے کہ سیدنا صدیق اکبر تے یقیناً کوئی بلال حبشی دا احسان ہونا ہے اس احسان دے بدلے سیدنا صدیق اکبر نے مہنگے داماں دے اندر بلال حبشی کو خریدیا خرید کے تے اس کو آزاد کر دیتا حضرت بلال حبشی تا کوئی نہ کوئی تے احسان ہونا ہے سیدنا صدیق اکبر نے جو گل ہوئی نا تے پھر جواب نہ سیدنا صدیق اکبر نے دیتا نہ میرے آقا نے جواب دیتا اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت دے نال صدیق کا دفاع فرمایا قرآن کی آیت نازل فرمائی فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى سب تو زیادہ جڑا پرہیزگار ہے اس شخص کو دوزخ تو کثیر دور کر دیتا ہے جڑا تمام لوگاں وچوں سب تو زیادہ متقی ہے سب تو زیادہ پرہیزگار ہے اور سب تو زیادہ پرہیزگار تے متقی دی بشارت میرا رب عطا فرما ہے سیدنا صدیق اکبر او ہستی رب ذوالجلال نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اور اگلے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ وہ دے کسی طرح کوئی احسان نہیں اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی بلکہ علماء فرماتے ہیں سورۃ اللیل 30ویں پارے کی جڑی سورت ہے یہ پوری سورت شان صدیق اکبر کے اندر نازل ہوئی فرمایا کہ یہ کوئی کسی تے احسان نہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ احسان دے نہیں بلکہ اللہ رب العزت دی رضا دے نال ایک غلامان خرید کے دے آزاد فرما دے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نو میرا رب سب تو زیادہ متقی کہہ رہا ہے اتقا کا لفظ استعمال کیتا اس میں تفضیل پہلے سمجھ لو مثال کے طور پہ اسی کی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر ایک اکبر جڑا لفظ ہے نا اس میں تفضیل دا سی ہے اکبر کا معنی ہوتا ہے بڑی تمام ذاتہ تو اس رب کی ذات سب تو بڑی اس کے علاوہ کثیر ایسے سیگے نے ان بیان ٹائم کم ہے نہیں تو میں بیان مزید بیان کرتا تمام لوگ جو کسی ایک نو خاص کرنا ہوئے نا کہ او دے واسطے اس میں تبدیل دا سیگا ہوتا ہے رب ذوالجلال نے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جو گل کی تھی نا کہ آپ نے اس میں تبدیل دا رب ذوالجلال نے سیگا استعمال کیتا اتقا فرمایا تمام لوگاں وچوں سب تو زیادہ متقی ہے جڑا لوگ اللہ نے اس نو جہنم تو دور فرما چھڑیا متقی
متقی. اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میرے نزدیک سب تو زیادہ عزت والا ہوئے, میرے نزدیک سب تو زیادہ شانہ والا ہوئے, میرے نزدیک سب تو زیادہ عظمت والا ہوئے جڑا دنیا تے سب تو زیادہ متقی ہے. ادھر رب فرمایا میرے نزدیک سب تو عزت والا کون ہے جڑا دنیا دے سب تو زیادہ متقی ہے. ادھر رب ذوالجلال نے اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیتا, فرمایا وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى, سب تو زیادہ فضیلت رکھنے والا صدیق ہے. ادھر رب فرماتا ہے سب تو زیادہ فضیلت انہوں ہے میرے نزدیک ہوئے جڑا سب تو زیادہ متقی ہے. گویا رب ذوالجلال نے اعلان کر دیتا اور لوگوں تمام لوگوں وچوں سب تو زیادہ متقی بھی صدیق ہے تے تمام لوگوں وچوں انبیاء تو علاوہ سب تو زیادہ پیارا بھی میں صدیق ہے تے سب تو زیادہ افضل بھی صدیق ہے. اس دو آیتاں جوڑیا جان, سب تو زیادہ متقی سیدنا صدیق اکبر دی ذات. سنو, آپ جب اسلام لے کے آئے نا, آپ نے کہا کہ میں ہوں اعلان کرنا چاہتا, اسلام دی دعوت دینا چاہتا. آپ نا اس دور کے اندر ایک یہودی سی, فخاس نامی یہودی سی, گل بڑی سنن والی توجہ رکھیں. فخاس نامی یہودی او تمام یہودیاں دا سب تو بڑا عالم سی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو پہلے اس کو اسلام دی دعوت دین گے. آپ او نا درسگاہ بنائی سی, اوتھے بیٹھ کے نا او تورات پڑھا رہا سی. یہودی سی, تورات پڑھا رہا. سیدنا صدیق اکبر دے کول چلے گئے, آپ نے جا کے نا اسلام کی دعوت دی. آپ نے فرمایا یا فخاسو ویحکا اتق اللہ. فرمایا آپ نے اے فخاس اتق اللہ, اللہ تو ڈر جا. ویحکا, بڑی افسوس کی گل ہے یار, تو اللہ تو ڈرتا نہیں, اور تک سارے بڑا بڑا عالم کہتے ہیں وَأَسْلِمْ, تے اسلام قبول کرنا ہے, محمد رسول اللہ تے ایمان لے کے آ جا. اتنی گل کی نا وہ یہودی سی, کون لگا تسی کیڑے اسلام دی گل کرتے ہو. میں کہ ایمان داری نال دس, اے تورات کھولی, اس تورات دے اندر جڑیاں تو آخری زمان نبی دیاں صفتاں سنیاں تے پڑھیاں نے, دس وہ صفتاں میرے محبوب چ پائیاں جاندیاں کہ نہیں پائیاں جاندیاں. ایمان آیا اتق اللہ, تو ڈر جا واسلم, تے ایمان لے کے آ جا. اور فقاس کہنے لگا اچھا تسی کہتے ہو نبی تے ایمان لے کے آ جاؤ, قرآن تے ایمان لے کے آ جاؤ. اس قرآن تے ایمان لے آئے جڑے قرآن کے اندر تضاد پایا جاتا ہے. آپ بیچ گلاں ٹکرانیاں نے, تضاد معاذ اللہ سما معاذ اللہ. وہ کہنے لگا کہ میں اس قرآن تے ایمان نہیں لے آنا, تسی کہتے ہو اللہ دا فرمان ہے, اللہ دے فرمان کے اندر تضاد نہیں ہوتا, آپس کے اندر گلاں مخالف نہیں ہوندیاں. تہاڈا محمد جڑا معاذ اللہ سما معاذ اللہ جڑا قرآن بیان کرتا ہے, او دے قرآن کے اندر آپس مخالف گلاں نے. آپ نے ارشاد فرمایا کیڑی مخالف گلاں, کہ ایک تہاڈا رب ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا, کہ تہاڈا رب کہتا ہے سود نہ لو, سود والا کام نہ کرو, سود تو بچ جاؤ. تہاڈا رب کہتا ہے اگر تساں پہلے سود والا کام کیتا ہے اج توبہ کر لو, اے ایمان اور توبہ کر لو کہ آئندہ تو بعد سود والا کاروبار نہ کرو. آپ نے ارشاد فرمایا بالکل قرآن کی آیا پاک ہے, رب ذوالجلال نے سود تو منع فرمایا. کہتا ہن دوسری آیا پاک دیکھو, تہاڈا رب جڑا تسی کہندے ہو رب دا فرمان ہے, اس قرآن پاک دے اندر تہاڈے نبی نے کیا کہ رب فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کہ جڑا بندہ میں قرض حسنا دے گا, جڑا بندہ مینوں مال میری راہ دے اندر خرچ کرے گا, جڑا مینوں قرض حسنا دے گا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, میں انہوں کثیر عطا کرانا. ان توجہ کرے اس یہودی نے کی بکواس کیتا, کہنے لگا کہ تہاڈا رب ایک جگہ تے سود تو منع کر رہا ہے, تانوں کہتا ہے سود نہ لو, سود نہیں لینا, سود اگر پہلے لیا تے ختم کر دیو. ایک جگہ رب فرماتا ہے میری راہ تے دیو تو میں تمہیں بڑا چڑھا کے دیا گا, ایک جگہ تے سود تو منع کر رہا, دوسری طرف آپ سود دی دعوت دے رہے ہیں معاذ اللہ. اس یہودی نے بکواس کیتا, اور سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیتا. آپ نے فرمایا تو گل نہیں سمجھیا, اس رب دی عطا کرنا چیزاں نے ساریاں, کسی نو چوکھا عطا کرنا ہے وہ بھی اس رب دا کرم ہے, اگر کسی نو تھوڑا عطا کرنا ہے وہ
بھی اس رب ذوالجلال دا کرم ہے تو او دا کرم نہیں سمجھیا اور رب نے جنہوں چوکھا عطا کیتا انہوں ہی رب حکم فرما رہا ہے میری راہ دے اندر دے حالانکہ اس رب نو تیرے مال دی لوڑ نہیں لیکن رب ذوالجلال نے اس لیے تو حکم فرمایا کہ میری راہ دے اندر اپنے مال دی چوکاٹ کے دیتے ہیں میرے ہی ہے تے کسے غریب نو دے اس غریب دا بھی بھلا ہوئے گا تیرا بھی دے اندر بھلا ہے اور کہ تو سمجھیا نہیں تیرے مال بھی چوئی غریب نو دے کے رب ذوالجلال تیرے نال بھی بھلا کر رہا تے غریب نال بھی بھلا کر رہا کیوں جنوں غریب بنایا او دے کولوں حساب کٹ لینا تے جنوں چوکھا مال دیتا او اللہ دی راہ دے اندر کے دے گا کہ او دا بھی حساب کٹ ہوئے گا میں تو سمجھیا نہیں تو غریب نو دے گا اللہ نے او دے اندر بھی تیرا فائدہ رکھیا اگر غریب نو اللہ نے کٹ عطا کیتا او دے اندر بھی او دے گا کتنا اس بندی کوئی نہ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ نے غصہ آ گیا آپ نے اسی غصے دے عالم کے اندر جی توجہ ہے توجہ سیدنا صدیق اکبر نے جو اس بندے کو سنیا نہ وہ بندہ بکواس کرنے لگا یہودی کہنے لگا اچھا اس گل تو پتہ چلے رب کہہ رہا ہے میری راہ کے اندر خرچ کرو میں چوکھا دے مگا معاذ اللہ صبح معاذ اللہ تہاڈا رب فقیر تہاڈا رب فقیر ہے تے اسی گنیاں ساڈے کول رب مانگ رہا ہے اس یہودی نے جو یہ بکواس کی تھی نا کہ سیدنا صدیق اکبر کو غصہ آیا آپ نے اس غصے دے عالم کے اندر اپنا تھپڑ اٹھا کے اس یہودی نے نصیحت کیتا تھپڑ ماریا زمین تے نہیں گیا اور اوتے کثیر یہودی سال کثیر انہاں دے عالم ہی بیٹھے سال کسی دی جرأت نہیں ہوئی سیدنا صدیق اکبر سامنے جان دی کیوں انہاں نوں پتہ سی محمد عربی دا غلام ہے اے دے سامنے لڑائی کیتی ساڈا پڑھنے ہی کوئی نہیں آپ نے تھپڑ ماریا تھپڑ مار کے آپ واپس آ گئے اسلام دی دعوت لے کے اگو اس نے رب ذوالجلال دی ذات کی گستاخی کی تھی سیدنا صدیق اکبر واپس آ گئے انہوں یہودی بدبخت اس نے اپنا سارا گروپ لیا ٹولہ لے کے سارا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر آ گیا اور آ کے کہنے لگا تہاڈے یار صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے تے ظلم زیادتی کی تھی میں نے تشدد کا نشانہ بنایا میں نے تھپڑ ماریا آپ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً تو کوئی گستاخی کی تھی انہیں تے مکر گیا یہودیاں دی کہ پرانی عادت ہے پہلے کھولو نا تسی تاریخ یا کتاباں ایک گل تو مکر جاندے سن مکر گیا کہنا جی میں کوئی نہ زیبا لفظ اپنی زبان تے نہیں لے کے آیا میں تے کوئی گل نہیں کیتی میں نو جان کے سیدنا صدیق اکبر نے تھپڑ ماریا میرے آقا نے نا سیدنا صدیق اکبر نو بلا لیا آپ نے ارشاد فرمایا صدیق تو انہوں تشدد کا نشانہ بنایا تھپڑ ماریا جان کے سیدنا صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کی جو دسی میں جان بوجھ کے مارا انہیں ساڑھے رب ذوالجلال دی گستاخی کی تھی انہیں کیا کہ معاذ اللہ اسی گنیاں کہ تہاڈا رب فقیر ہے انہیں گستاخی کی تھی اس گستاخی دی تو میں تھپڑ نصیب کیتا ہے ہن توجہ کرا جے میرے آقا نے جملے میرے آقا نے ارشاد فرمایا او بخاص یہودیاں اور شکر کر اگر میرا یار صدیق کے سامنے سی جنہیں فقط تھپڑ مارے اگر میرا یار عمر ہوتا اور سیدھے تلوار لے کے تیری توڑ رہا شکر کار جے صدیق سی جنہیں تو تھپڑ فقط ماریا اگر میرا یار عمر ہوتا نا اس ویلے تیرے دھون لا دے نہیں سکتا وہ پھر مکر گیا کہنے جی ایک پرانا پتلا لایا سیدنا صدیق اکبر نے میں کوئی نہ زیبا لفظ نہیں استعمال کیتا اتنی جدو گل ہوئی نا اللہ رب العزت نے جبریل کو فرمایا جبریل اور گل میرے یار دے یار صدیق دی بن گئی انہیں توبت لانے سیدنا صدیق اکبر نے میں انہیں نہیں جواب دینا میں تے قرآن دی آیت دے نال جواب دینا رب ذوالجلال نے جبریل کو فرمایا جبریل قرآن دی آیت لے کے آگے رب ذوالجلال نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء رب ذوالجلال نے فرمایا لقد سمع اللہ تحقیق اللہ نے وہ گفتگو سماعت کیتا ہے قالوا انہیں یہودیاں نے کیا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء کہ اللہ معاذ اللہ فقیر ہے تے اسی غنیاں کیا کہ انہیں یہودیاں نے پہلے بغیر حق دے پہلے انبیاء نو بھی قتل کیتا انہیں پہلے بھی بڑی گستاخیاں کیتیاں یا رسول اللہ انہیں جس ویلے اس یہودی نے بکواس کیتے رب نے اس گل نو سنیا اور رب ذوالجلال اس قرآن دی آیت نال صدیق دا دفاع کر کے اعلان کر دیتا اے یہودی اج بھی جھوٹا ہے اے یہودی پہلے بھی جھوٹے سن یا رسول اللہ تہاڈا یار صدیق کہے سچا ہے تہاڈا یار صدیق اج بھی سچا ہے قرآن دی آیت نال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کا دفاع فرمایا میں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء کہ تواڈے رب نے گفتگو سماعت کیتی کہ اس یہودی نے کہا سی اسی غنی ہاں تے معاذ اللہ رب فقیر ہے تے ہن اللہ رب العزت نے قرآن دی آیت دے نال سیدنا صدیق اکبر دا دفاع فرمایا اس تو پتہ چلیا سیدنا صدیق اکبر دا دفاع فرمانا رب ذوالجلال دی سنت رب ذوالجلال دا طریقہ جدو حضرت بلال حبشی نو خریدیا میں پہلے گل سنائی اس وقت ہی اللہ رب العزت نے قرآن دی آیت دے نال جواب دیتا فرمایا وما لأحد عنده من نعمت تجزا اس صدیق تے کسی دا کوئی احسان نہیں اور صدیق دے اسلام تے کتنے احسان رب ذوالجلال دے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میں جتنے بھی لوگاں میرے تے احسان کیتے نا میں سارے دے احساناں دا بدلہ لیتا ہاں البتہ صدیق دے میرے تے انی احسان نے میں صدیق دے احساناں دا بدلہ ایتھے نہیں قیامت والے رب ذوالجلال کو لے کے ادا کروں او سیدنا صدیق اکبر جس بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر تاج الاسلام میں ابو بکر اسلام دے سر دا تاج عزت اسلام دی سانو عزت ملی تے اسلام دے نال ملی تے اسلام دی عزت ملی ابو بکر دے نال